اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلى يا رسول الله قال الصوم يسود وجهه والصلاة تكسر ظهره والحب في الله والمواظرات على العمل الصالح صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ماہ سازندگی و بندگی۔ چونکہ ماہ رمضان سے ایک نئے موضوع کا اور نئی بحث کا آغاز کیا تھا اور اس حوالے سے ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماہ سازندگی اور ماہ بندگی کوئی ضروری نہیں ہے صرف ماہ رمضان میں ہی ہو، کیونکہ تزکیے کا تعلق جن چیزوں سے ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کا آغاز تزکیے سے اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نفس کو مجبور کر دیں کسی بھی کام کے انجام دینے پر، اور جب یہ ہمارا نفس تیار ہو جائے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تبھی سویرا ہے، اور وہی مہینہ ہمارے لیے سازندگی کا بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے بندگی کا بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں یہ جو سرکش نفس ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو خراب کر رکھا ہے، اس نے بہت ساری ان کیفیات کو، ان چیزوں کو بھی برباد کر رکھا ہے کہ جس چیز نے یعنی ہمارے اعمال کو، ہماری کیفیات کو، ہماری ساری ان چیزوں کو کہ جس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ خراب کر رکھا ہے۔ کیوں خراب کر رکھا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہ سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سنوارنے کے لیے تیار ہوں، اگر ہم بنانے کے لیے تیار ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، کس لیے؟ تاکہ ہمارا نفس تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے، ریڈی ہو جائے، تاکہ سرکشی سے دور ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار رہے۔ حضور والا، اگر آپ نے غور کیا ہو اور غور و فکر کیا ہو تو آپ یقین جانیے کہ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کو ماہ رمضان میں بھی عبادت کا نہ لطف ملا اور نہ موقع ملا، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف جمعے کی نماز پڑھ لی، بقیہ عبادتوں کو اپنے گھر کے اوپر انجام دیا، اور تیسری کیٹیگری ان افراد کی تھی جن کو نہ جمعہ ملا نہ عبادت ملی، مطلب ماہ رمضان کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اب ایسے موقع پر اگر یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہوں تو آپ ذرا سا توجہ کیجئے گا کہ ہم کہاں پر ہیں، ہمارا نفس کہاں پر تھا، ہم کس جگہ پر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
माह इबादत को हमने कितनी आसानी से इग्नोर कर दिया, माह साजंदगी को हमने कितनी आसानी से इग्नोर कर दिया अलैहिस्सलाम। हमने माह बंदगी को कितनी आसानी से हमने गुजार दिया, और इतनी आसानी से गुजार दिया कि ये कब आया और कब गुजर गया हमें पता भी नहीं चला। एक वो पता नहीं चलने वाले जिन्होंने सोमो सलात रोजा इन सारी चीजों की पाबंदी की और अपने नफ्स को अल्लाह की बारगाह के लिए मुती और फरमाबरदार बनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन एक वो थे जो खुद नफ्स के असीर होते चले गए, नफ्स के कैदी होते चले गए। अब जब ये नफ्स के कैदी होते चले गए तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अलैहिस्सलाम कि फिर हमारी सेहत के ऊपर ना अच्छाई असर करेगी और ना बुराई असर करेगी। क्यों? इसलिए कि बुराई और अच्छाई के असर करने का ताल्लुक हमारे मिजाज और हमारे मंशा से है। अगर हमारा मिजाज सही है तो हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, और अगर मिजाज सही नहीं है तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये चीजें ऐसी हैं कि किसी को जबरदस्ती इबादत के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता, किसी को जबरदस्ती इबादत के लिए लाया भी नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि वही मौला का एक कौल कि जिसमें मौला ने यही कहा था कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं क्या करता हूं? नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब अल्लाह चाहता है मुझसे बातें करे तो मैं क्या करता हूं? कुरान पढ़ने लगता हूं। आप ईमानदारी बताइए, ये दो लफ्ज हैं समझने के लिए, लेकिन माह रमजान में दोनों का ताल्लुक इबादत से है। सही है, दोनों का ताल्लुक इबादत से है। अब चाहे हम नमाजें पढ़ें, चाहे हम तिलावत कुरान करें, दोनों का ताल्लुक, यानी कभी मैं अल्लाह से बातें करता हूं, कभी अल्लाह मुझसे बातें करता है। ईमानदारी से आप बताइए, आपको लुत्फ कब आएगा कि जब आप अल्लाह से बातें कीजिए या अल्लाह जब आपसे बातें करेगा? हर इंसान यही कहेगा कि जब अल्लाह हमसे बातें करेगा तब मजा आएगा। सही है। अब जरा सा अल्लाह हमसे बातें करेगा तब मजा आएगा। हम जरा सा अपने आप को ये करके देखें कि अल्लाह ने हमसे कितनी बातें की। हमने तिलावत कुरान के कई पारे या कई सफ़हात हमने पढ़ लिए, या कितने कुरान हमने दौरे में शिरकत कर ली, या इस तरीके से अदा कर लिया है आपके पास गिनती? समझ रहे हैं ना? क्यों? इसलिए कि इबादत का ताल्लुक अल्लाह की जात से है। जैसे मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि अब्द उबूदियत एक राब्ता, एक मुराबिता कि मालूम दिया। अब्द का ताल्लुक अब्दियत से, और अब्दियत का ताल्लुक खुदा से, खालिक से, और खालिक के दरमियान और अब्द के दरमियान जो राब्ता है वो है इबादत का। और अगर यही राब्ता खत्म कर दिया जाए तो आप बताइए, अब्द और माबूद के दरमियान राब्ता बचा? नहीं बचेगा। तो जब अब्द और माबूद के दरमियान राब्ता नहीं बचेगा तो आपके अमाल की कौन सी गारंटी है कि आपके अमाल की गारंटी दे दी और अल्लाह ने ये तुम्हारा अमल सही है, अमल सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब राबिता अल्लाह से खत्म हो गया, जब ताल्लुकात अल्लाह से खत्म हो गए तो बचा क्या? बचा वही नफ्स जहां पर हम आकर के अपनी रजायत देते हैं, बचा वही नफ्स जहां पर हम आकर के अपने आप को राजी समझते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अपने आप को राजी कब समझते हैं? जब हम अपने आप से मुतमईन नजर आते हैं, जब हम अपने आप से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब इस तरीके से कि मैं जो कुछ अंजाम दे रहा हूं वो सही है और बाकी सब जो दूसरा अंजाम दे रहा है सब गलत है। जबकि हकीकत में क्या ऐसे ही ताल्लुक है? नहीं, ऐसा ताल्लुक नहीं है। मुमकिन है कि जिसको हम गलत समझ रहे हैं वो सही हो, मुमकिन है जिसको हम सही समझ रहे हैं वो गलत हो, ये भी तो मुमकिन है। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। अभी जैसे मौला की एक हदीस में पेश करना चाहूँ, सलात तो पढ़िए सब। शायद मैंने किसी खुतबे में कहा है, इसका जिक्र किया है, लेकिन बात आ गई तो अर्ज करते चलो। मौला क्या कहते हैं? मौला ये कहते हैं कि जब एक
बुजुर्ग आलिम यानी बूढ़ा होता है तो उसकी अक्ल क्या होती है? जवान होती है। समझिएगा, तो उसकी अक्ल क्या होती है? जवान होती है। और इसी के बरखिलाफ अगर एक जाहिल बूढ़ा होता है तो उसकी जाहिलियत जवान होती है। अब इस चीज को आप जरा सा कैलकुलेशन कीजिए और समाज के ऊपर ला करके रखिए। आप जरा सा उन अफरादों को देखिए कि जिन्होंने तहसील इल्म नहीं किया, न इल्म दुनियावी न इल्म दीनी, चूंकि इल्म का ताल्लुक खाली दीन से नहीं है। इमाम से पूछा कि आलिम कौन है, मतलब मैं इसलिए वजाहत की दे रहा हूं ताकि आपके जहनों में वो सारी बातें आ जाए जिस पे आप फैसला करना चाहते हैं। मौला से पूछा गया अलैहिस्सलाम कि आलिम कौन है? इमाम ने पहली चीज कही कि जिसके अंदर हलाल और हराम की तमीज पैदा हो जाए वो आलिम। समझिएगा, यानी जिसके अंदर हलाल और हराम की तमीज पैदा हो जाए वो कौन है? आलिम है। आज आप जरा सा सोचिए, हम कितना हलाल और हराम को समझते हैं। एक एक कदम पर हलाल भी है, एक एक कदम पर हराम भी है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं, हम आ रहे थे, हमारी निगाह नामहरम पर अचानक पड़ी, नजरें झुक गई, ये हलाल था या हराम था? हलाल था। अब इसके बाद हमने दोबारा नजरें उठाई, देखा कौन जा रहा है। अब ये कौन है? ये हलाल है या हराम है? बताइए, निगाह तो एक ही है ना, निगाह तो एक ही है, लेकिन पहली निगाह जो हमारी झुक गई, इस्लाम ने कहा इस पर कोई सजा नहीं है। अब जब दोबारा हमने उठाया कि देखे कौन, का अब सजा है। अब आप बताइए, निगाह एक ही है, फैसले अल्लाह के एक ही फैसला है। अल्लाह का दो फैसला नहीं, एक ही फैसला है। एक फैसला ये कि एक को उसने जहां तक जवाज था उसने माफ कर दिया, क्योंकि यहां पर तुम्हारी खता नहीं थी। इंसानी फितरत है नजर का उठ जाना, पहली नजर इस्लाम ने इसलिए माफ किया है। और दूसरी नजर अब यहां पर कसदन है, कस्द का ताल्लुक इंसान के इरादे से है। अब जहां पर इरादे का ताल्लुक हो गया, हराम हलाल वहीं से शुरू हो गया। सही है ना? अब इसी चीज को जो हम इरादा करते हैं, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, ज़कात करता हूँ, खुद निकालता हूँ, नमाज के लिए निकलता हूँ, ये जहां पर इरादा हुआ वहीं पर हलाल और हराम का ताल्लुक क्या हो गया? शुरू हो गया। अब यहीं पर अगर आप सही चीज को समझ जाइए तो आलिम, और ना समझ पाइए तो जाहिल। समझ रहे ना? ये पहली हदीस कि जहां पर इल्म का मेयार हलाल और हराम में तशखीस देना हो गया। यहां पर कहा गया कि साहब आलिम और गैर आलिम। उसके बाद दूसरी हदीस क्या कही गई? दूसरी हदीस यहीं पर कही गई कि अगर कोई आलिम अपने इल्म के मुताबिक अमल ना करे तो आलिम नहीं। समझ रहे हैं? अगर एक आलिम अपने इल्म के मुताबिक अमल ना करे तो वो आलिम नहीं। आज अगर कोई इंसान आलिम बनना चाहता है, ये बताता है ये सही है, ये गलत है, ये सही, ये गलत है, और खुद अमल ना करे तो क्या है? बताइए, आलिम नहीं है। तो जब एक आलिम के लिए ऐसी बात हो सकती है, तो जाकिर के लिए, शोरा के लिए। अभी कल परसों में एक शेर, एक आलिम का ही एक शेर था जो यहाँ के खतीबों में से भी पाए जाते हैं, उनका एक शेर था। आप समझिए कितने कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट करते हैं। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा हूं कि सोचिए मैं किसी का डिफेंस कर रहा हूं कि साहब ये गलत है ये सही है, उस नजरिए पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन समझ की बात कह रहा हूं। मैंने जैसे पाकिस्तान के एक आलिम है जो इख्तिलाफी शख्सियत, कुछ बने हैं कुछ बनाए गए हैं, मतलब समझिएगा, कुछ बने हैं और कुछ बनाए गए हैं। बने इसलिए हैं कि वो लोगों की समझ में नहीं आ रहे हैं,
بنائے اس لیے گئے ہیں کہ لوگ ان کی برابری نہیں کر پا رہے ہیں. سمجھیے گا، ایک دم کھلم کھلا الفاظ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مثال دی جاتی ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے تو مثال بے عین مفہوم نہیں ہوتی. بات سمجھانے کے لیے قریب ذہن کرنے کی مثال دی جاتی ہے. انہوں نے ایک مثال دی کہ صاحب جیسے یعنی رمضان میں تراویح اور جیسے ہمارے یہاں عزاداری، وہ سمجھانا کچھ اور چاہ رہے تھے. سمجھیے گا مثال کہ جیسے ہمارے یہاں عزاداری کے نام پر بہت سارے افراد دین کے پابند نہیں ہیں، ایسے ہی بہت سارے افراد تراویح کے نام پر دین کے پابند، ان کا مفہوم ایسے ہی ملتا جلتا بہت ساری باتیں ہیں. اب اسی کو یہاں کے ایک شاعر نے لا کر کے ان کو ملا دیا کہ اگر ایسے ہی ہے تو اپنی ماں کو اور ہندا سے ملا کر کے دیکھ. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اب آپ سوچئے کہ سوچ کہاں پر ہے. مطلب کجا ایک عالم کی فکر، وہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے اور تم اس کو لے کر کے جانا کہاں چاہ رہے ہو. اور اگر یہی امام کے زمانے میں ہوتے تو جب امام نے ابن یقین کو الٹا وضو کرنے کا حکم دیا تھا تو یہ کیا کہتے؟ آپ بتائیے. علی ابن یقین کو امام نے کہا تھا صاحب آپ ویسے ہی وضو کرنا جیسا بادشاہ وضو کرتا ہے. یہ ہوتے اس دور میں کیا کہتے؟ کہتے یہ امام ہے، یہ امام ہے. انہوں نے تو ہمارے نمازوں کو، ہمارے وضو کو غلط کہہ دیا. ہے دلیل ان کے پاس کوئی؟ نہیں ہے نا. اسی لیے جب زبان کھولی جاتی ہے نا تو بہت سوچ سمجھ کر کے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی کو جو اٹھایا بک دیا، جو اٹھایا کہہ دیا، اس لیے کہ تم ان کے پسندے برابر نہیں ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چونکہ آج ہم اگر دو مصرے الٹے سیدھے بیت کہنے لگے تو ہم شاعر اعظم ہو گئے، اور جو دین کی خدمتیں اتنے اس سے کر رہا ہے، جبکہ بہت ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ اگر کسی سے کوئی مسئلہ غلط بیان ہو گیا ہو تو امام کہتے ہیں تم مسئلہ بیان کرنا چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگر غلط بھی بیان کیا ہوگا تو ایک اجر تمہیں ملے گا. امام کے حکم میں حدیثیں موجود ہیں، اور ہم آ کر کے عالم کو کے خلاف ورگلانا، بہکانا اور یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. یہ سب شعور کی کمی ہے، اور یہی آج ہمارا سماج چاہتا ہے. جو سماج کو بیدار کرنا چاہے اس کی مخالفت اتنی مخالفت کرو کہ اس کی ویلیو اور اس کا اعتبار کم ہو جائے، تاکہ جب مہنگی چیز خریدنے کی طاقت کسی میں نہیں جائے گی تو ہر سستا سامان ہر کوئی خرید لے گا. ایک سلوات تو پڑھیے گا. غور کر رہے ہیں؟ لیکن ہر چیز کو ہر انسان نہ سمجھنا چاہتا ہے نہ سمجھانا چاہتا ہے. میرے عزیزوں، یعنی جو چیز میں کہہ رہا تھا وہ یہی کہ عالم اگر اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ عالم نہیں ہے. اور عالم کے بارے میں معصوم کہتے ہیں کہ اگر وہ زمانے کے حالات سے باخبر نہ ہو تو وہ عالم نہیں. دیکھیے میں تیسری کنڈیشن جا رہا ہوں. اگر کوئی عالم زمانے کے اعتبار سے باخبر نہ ہو تو وہ عالم نہیں، زمانے کے اعتبار سے دور اندیش نہ ہو تو وہ عالم نہیں. ورنہ بہت سارے ابو موسیٰ اشعری جیسے عالم پڑے تھے لیکن انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ علی حق پر تھے، ان کے مقابلے میں آنے والے حق پر تھے. تو ایسے ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تاریخ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کو دور اندیش ہونا چاہیے، اور ہم اسی لیے شاید مولا کائنات نے کہا تھا کہ مالک، وسیطے پڑھیے ذرا سا. امام نے جتنی چیزیں کہی تھی مالک کو وہ کر کے مخاطب کر کے، دیکھو تم ایسے کرنا، تم ایسے کرنا، تم ایسے کرنا، تم ایسے کرنا. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں جناب سلمان کے بارے میں مولا نے کہا تم خبردار، ہم جانتے ہیں تم ہمارے احترام میں ہو لیکن خبردار تم ایسی حرکت نہ کرنا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آنا، لوگ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک پیر سمجھنے لگیں، ایسا نہ ہو کہ ایک یہ پیر میرے الفاظ ہیں مولا کے نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مولانا صاحب سے پوچھنے لگے پیر کب کہا مولانا نے، کیونکہ پیر مرشد جو ہیں یہ مولا کے الفاظ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
تو کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنے کے ساتھ تم بہت پہنچی ہوئی شخصیتیں ہو. لیکن معرفت سلمان کتنی تھی؟ علی آ گئے تو مرنے کی حالت میں بھی اٹھ بیٹھے. سمجھیے آپ، یہ ہے علم، یہ ہے عمل. لیکن مولا نے کیا کہا کہ بس کوئی ایسی وہ نہ کرنا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے محبت کتنی ہے، میں جانتا ہوں تمہاری معرفت کتنی ہے، میں جانتا ہوں تم کتنا احترام رکھتے ہو، میں سب جانتا ہوں. لیکن کوئی ایسی وہ چیز نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن میں ہو جائیں کہ یہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے. آج آپ بتا دیجئے اگر کسی کے پاس کوئی ذرا سا عید وید ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو وہ کتنا کرنے لگتا ہے. تو معلوم دیا وہ اپنے کو بابا بنا لیتا ہے، اور بنانے کے بعد کہتا ہے میں عالم ہوں، میں ہوں. اللہ کے بندوں، نیکیاں کرو، خدمتیں کرو، لوگوں کے دکھ اور پریشانیوں کو کم کرو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے. سلوات تو پڑھیں کم سے کم. یہ میں اب اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جو میں نے ایک بکھیرا ہے تاکہ آپ کو ایک نتیجے تک لے کر کے آؤں کہ عبد کا تعلق معبود سے ہے، اور معبود اور عبد کے بیچ کا تعلق عبودیت اور بندگی سے ہے. اور جب تک یہ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا تو نہ تم عالم کہلاؤ گے نہ تم جاہل کہلاؤ گے. لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے، نماز واجب ہے، تو اتنا ہی علم پر عمل کر لو گے تو عالم کہلاؤ گے. اور اگر چھوڑ دیا، کون ایسا ہے جو نہیں جانتا نماز واجب ہے؟ لیکن کتنے ایسے ہیں جو ترک کر دیتے ہیں؟ بتائیے، میں سامنے کی بات کہہ رہا ہوں. کتنے ایسے ہیں جو ترک کر دیتے ہیں؟ تو کیا اتنا تمہارے پاس علم تھا، عمل کیا؟ عمل نہیں کیا تو تم عالم ہو یا جاہل ہو؟ جاہل ہو. اور اگر یہی بڑھاپے میں تم چلے گئے تو تمہاری جہالت کیا ہوتی ہے؟ جوان ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی مولوی مولانا ٹوک دے صاحب آپ کا وضو غلط، آپ کا تیمم غلط، آپ کا یہ مسا غلط، آپ کا یہ سر دھونے کا انداز غلط، آپ کی نیت غلط، آپ کا کھڑے ہونے کا طریقہ غلط، اور جتنے افراد کرسیوں پر بیٹھ کر، ایک معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو آداب کرسی بھی تو آنا چاہیے کہ کرسی پر بیٹھ کے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتا تو ہو کرسی پہ بیٹھ کے نماز کیسے پڑھی جائے گی. اب ایسا نہیں معلوم ہے نماز تو پڑھیں لیکن دماغ کہاں لگا ہے؟ اب بتائیے، نماز تو پڑھیں، مولانا نمدار نماز پڑھیں، معلوم یہ نیت کر لی، اس بعد کھٹاک سے کسی نے آواز کی، مطلب جیسے بچے ہیں ہمارے یہاں، کھٹاک سے آواز مولانا صاحب موڑ کر دے رہے، اس وقت میں استغفر اللہ عربی باتیں بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بتائیے نماز رہ گئی؟ نہیں رہ گئی میرے بابا، نہیں رہ گئی. تو اب جب نہیں رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عبد اور معبود کے بیچ کا راستہ ٹوٹ گیا. اب جب ٹوٹ گیا نماز رہ گئی؟ نہیں رہ گئی. اب اگر ہم اٹھا کر کے مولانا صاحب اپنے موبائل میں کسی کالے موبائل پہ جھانکنے لگے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے موبائل رکھا رہتا ہے، جھانکنے لگے صاحب کس کی کال ہے، تو آپ بتائیے یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. کیونکہ ہمارا ذہن معبود کی طرف سے ہٹ کر کے کہاں پہنچ گیا؟ موبائل کی طرف. اور موبائل کر دیا تو نماز کا ثواب کم ہوا یا نہیں؟ کم ہو گیا. سمجھ رہے؟ تو یہ چیزیں، اب ایک حدیث کسی نے مجھے بھیجی تھی، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کیا مطلب ہے کہ آنے والے زمانے میں مسجدوں سے اور مندروں سے گانوں کی آوازیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. بتائیے ذرا سا، بولیے ذرا سا. گانوں کی آواز آئی، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب معلوم یا موبائل میں گانے لگے رہتے، مسجد میں بج رہے، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صلوات تو پڑھیے کم سے کم. اور ہمارے پاس شور کتنا ہے؟ جب تک ہم اپنے اس پہ بجا کر کے نہیں دکھائیں کیسے پتا چلے گا؟ 45,000 کا موبائل ہے میرے پاس. مولانا نمدار اپنے سامنے رکھ لیں گے تاکہ پتا چلے ہاں 20-22 ہزار کا موبائل تو مولانا صاحب رکھتے ہی ہیں. صحیح ہے نا؟ دکھاوے کے لیے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے، میں اپنے اوپر مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ اگر کوئی صاحب برابری کرنے لگے، کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں موبائل لے کر کے نہیں آنا چاہیے مسجد میں.
صحیح ہے آپ کا گھر نزدیک ہے، آپ موبائل لے کر کے نہ، یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جس کے ضرورت ہے کہ ہر قدم قدم پہ کام ہے اسے، آپ کو کیا پتا؟ آپ کسی کی ضروریات کو جانتے ہیں جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں، صاحب بیان کریں مسجد میں موبائل نہیں آنا چاہیے؟ مولوی مولانا بھی کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ مسجد میں موبائل نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اتنا یہ ہے کہ مسجد کا احترام اپنی جگہ پر ہے کہ آپ اس کو باقی رکھیے، آواز نہ کرے، سائلنس پہ لگا دیے، آپ اس کو خاموشی کو کر دیے، اتنی دیر وہ کر دیے۔ ہاں اگر اتفاقاً بھول چوک ہو جائے، کسی سے ہموس بھی ہو جاتی ہے، معلوم لگایا، آپ معلوم دیا یہ جو اذان کا برنامہ لگا ہوا ہے اس کی نوٹیفیکیشن چاہے آپ سائلنٹ رکھیے وہ بجنا شروع ہو جائے گا، اب صاحب نمازی پنک جائیں، صاحب مولانا صاحب کتنے بدتمیز ہیں، بتائیے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس میں اذان کی آواز آ رہی ہے، اب وہ مولانا کے حق میں ہے؟ نہیں، مولانا کا حق نہیں، کیونکہ موبائل سائلنٹ ہے، وہ سائلنٹ پہ بھی نوٹیفیکیشن اس کی آن ہو جاتی ہے۔ اب جب آن ہو جاتی تو آپ بتائیے غلط کیا صحیح کیا؟ سوال آپ سے ہے جواب آپ کے پاس؟ ارے بولیے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے، ہے جواب آپ کے پاس؟ غلط ہے صحیح ہے؟ دیکھیے بعض اوقات توجہات نہیں ہوتی ہے، یہ اذان کا برنامہ اسی لیے لگا ہوتا ہے تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں اذان کا وقت ہو گیا ہے، تاکہ اگر ہم گھر پر ہیں تو نماز پڑھ لیں، اور اگر مسجد آنے کے ہیں تو ہم تیار یہ کریں صاحب ابھی اتنا وقت بچا ہوا ہے، اور اگر ہم پہلے آ گئے نوٹیفیکیشن آن ہو گئی تو یہ سمجھیے کہ آٹومیٹک وہ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی صاحب ناراض ہو جائیں تو اب ان کی جہالت جوان ہوئی ہے یا ان کا علم جوان ہوا ہے؟ سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ تو بہرحال آخری بات، اس سلسلے میں جب بھی ہم مسجد آئیں، جب بھی ہم دینی معاملات میں جائیں، جب بھی ہم دینی جگہوں پر جائیں تو دینی معاملات میں اپنے غصے کو شانت ہو کر کے جائیں، کیونکہ ہم کسی کے اوپر روب دبدبا دکھاوے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے اپنے گھر میں دکھا کر کے دکھائیے تو جانیں، مسجد میں کوئی آپ کا نوکر نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈپٹ دیجئے۔ ہاں کسی سے تمیز سے کہہ سکتے ہیں بھائی آپ اپنا موبائل وغیرہ سائلنٹ کر لیجئے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نہ کہ آپ مسجد سے بھاگے اسی لیے میں مسجد نہیں آتا، کہ صاحب بتائیے نماز بھی سکون سے نہیں پڑھنے دیتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن کا فطور ہے، آنے والے کی کمی نہیں ہے، لہذا اگر عبد اور معبود کے درمیان رابطہ مضبوط ہونا چاہیے تو بالکل ویسے ہی جیسے مجنون نے یہی کہا تھا ایک ظاہر سے، ایک عبادت گزار سے کہ تم نماز پڑھ رہے میں چلا گیا، تمہاری نماز میں خلل ہو گیا، اور جب میں لیلا کے بارے میں گم ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سامنے سے آئے کتنے سامنے سے چلے گئے۔ اب بتاؤ تم اللہ کے سامنے گم ہوتے ہو تو تمہیں پتہ چل رہا ہے سامنے کون ہے، اور میں ایک بندی کے بارے میں گم ہوتا ہوں مجھے پتہ نہیں چل رہا سامنے سے کون گم ہوتا ہے۔ تو اب تمہارا رابطہ مضبوط ہے یا میرا رابطہ مضبوط ہے؟ ایک سلوات پڑھیے سب ملے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الحسن العسکری علیہ السلام لیست العبادت کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادت کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے؟ حضور والا بندگی کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق اللہ سے، یہ ذہن میں رکھیے گا تو ہماری گفتگو آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم سب بندگی کرنا چاہتے ہیں، بندگی یعنی بندہ ہونا۔ ہم اللہ کے کیسے بندے ہو سکتے ہیں؟ اس کا تعلق ہماری عبادت سے،
ہمارے رہن سے، ہمارے سہن سے اس کا تعلق ہمارے طور اور طریقے سے. میں الفاظ آسان کرتا جا رہا ہوں تاکہ سبھی کو یہ خطبہ سمجھ میں آئے کہ مولانا علمدار سمجھانا کیا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا شیوا، جب ہمارا طریقہ اللہ کے لیے اور اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے اس کی عبادت میں بسر ہوگا تو ہمارا تعلق اللہ سے اتنا زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا. اور جب ہمارا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا چلا جائے گا ہم اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنے ماں باپ سے جب حقیقی محبت کرتے ہیں احترام کے ساتھ، سمجھیے گا لفظ بہت سنبھال کے استعمال کرو، حقیقی محبت کرنا چاہتے احترام کے ساتھ تو ہم ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. یعنی وہ جو حکم دیتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ بجا لاتے ہیں. ایسے ہی جب ہم کسی استاد یا عالم یا مولوی مولانا مدرس کے جب احترام کرتے ہیں تو ہم اس سے قریب ہوتے ہیں اور اس کا کہنا مانتے ہیں. سمجھیے گا کہ جب ہم اس کا احترام کرتے ہیں تو ہم اس سے قریب بھی ہوتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں. اب یہی قربت امام سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ سے کیسے قریب ہوں؟ کہا ویسے جیسے تم ماں باپ اور استاد سے قریب ہوتے ہو، کہ جہاں پر ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، یعنی جہاں پر خوف بھی ہے اور لگاؤ بھی ہے، جہاں پر یعنی ایک خوف بھی پایا جا رہا ہے اور رجا بھی پائی جا رہی ہے، نہیں اللہ معاف کر دے گا، استاد معاف کر دیں گے، ماں باپ ہماری غلطیوں کو اگنور، یہ ہے نا. کہا بس ایسے ہی اللہ سے ڈر پیدا کرو. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتنا ڈرا دیا جاتا ہے مسجد کے نام پہ اکیلے نماز پڑھنے نہ جانا، وہاں پر جنات پکڑ لیں گے. اللہ کے بندوں، جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے بھی اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت کرنے والا کیوں تمہیں پکڑے گا بھیا؟ لیکن ہمارے یہاں بچوں کو ڈروائے میری جگہ نہ جانا، اکیلے مسجد نہ جانا، اکیلے امام بارگاہ نہ چلے جانا. کیوں؟ یہ ڈروانے کا مقصد انہیں مسجد یا امام بارگاہ سے روکنا نہیں تھا، وہ یہی تھا تاکہ یہ بچپنے میں مسجد یا امام بارگاہ کی بے احترامی نہ کرے. لیکن وہی چیز جو بچپنے میں ہمارے ذہنوں میں بسی رہی وہی ہم نے آخر تک بڑھاپے تک برقرار رکھا. کہا بھائی تم چلو گے نماز میں؟ کہا ہاں. کہا اب چلو مسجد چلیں گے لیکن اکیلے کیوں؟ کہا وہی بچپنے والا تعلق، کہیں اکیلے گئے پکڑ لیا تو کیا ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں ہم اکیلے نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. کہا کیوں؟ کہا صاحب اکیلے اٹھیں گے تو اندھیرے سے مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ کو عبادت کب پسند ہے؟ اور اندھیرا جاتا کب ہے؟ آپ کے کمرے میں اندھیرا ہو، آپ کیا اندھیرے کو کیسے بھگا سکتے ہیں؟ ایک سوئچ آن کیا اندھیرا بھاگ گیا. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر لائٹ نہیں آ رہی تھی تو ہر کوئی سے کہا موبائل ہو تو موبائل کیا، ٹارچ آن کیا، اس کی روشنی میں دیکھ لیا صاحب کہاں جہاں جہاں اس کی روشنی جاری دکھائی دے رہا ہے. تو اب یہی چیز تم سمجھ لو کہ تمہاری مثال جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوگے تو تمہاری مثال ایسی جیسے اندھیرے میں ایک ٹارچ ہوتی ہے، ایسے ہی جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوگے تو اہل آسمان والے دیکھتے ہیں اچھا اللہ کے لیے کس کس گھر میں نور پایا جا رہا ہے، کون کون کھڑا ہوا ہے. کھڑے ہم ہوئے، گھر ہمارا اللہ کی نظر میں بابرکت بن گیا. فرشتے اس گھر کو ایک امید بھری نگاہ سے دیکھتے اچھا اس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اور اگر ہم نہیں اٹھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اندھیرے میں جیسے سب پڑھے ویسے ہم بھی پڑھے ہیں. تو کیا ہم عبادت گزار ہیں؟ نہیں، عبادت گزار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو ہمیں عبد بننا پڑے گا، اور عبد بننے کا تعلق ڈر سے نہیں ہوتا، احترام سے ہوتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں عبد بننے کا تعلق ڈر سے نہیں احترام سے ہوتا ہے. اور جتنا احترام مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ سے، استاد سے، عالم سے یا دین سے، دینیات سے اتنی ہی زیادہ قربت اور نزدیکی بھی ہوگی.
اور جتنا احترام کم ہو جائے گا اتنی ہی زیادہ دوری ہوتی چلی جائے گی. آپ اس کو آزما کر کے دیکھ لیجیے. جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے ائمہ کا ساتھ دیا، جنہوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا، صحیح ہے، یا جو آج رہبر کے یا ہمارے آیات اعظام دوسرے جو حق بجانب ہدایت کر رہے ہیں ان کے پیروکار ہیں، تو وہ احترام کتنا کر رہے ہیں؟ اتنا ہی کر رہے ہیں. اسی احترام کو آپ کو میں یاد دلا دوں، اس بات کو کہہ چکا ہوں لیکن پھر بھی کہہ سکتا ہوں. حزب اللہ جانتے ہیں؟ حزب اللہ وہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو. کسی نے سوال کیا تھا یہی حزب اللہ لبنان سے، کسی ایک نامہ نگار نے کہا تم سید حسن نصر اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سمجھیے گا، کہا اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دے کہ اپنی گردن کاٹ لو تو کاٹ دیں گے. کہا آیت اللہ خامنئی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اگر وہ کہہ دے نصر اللہ کا سل لے آؤ تو لے آئیں گے. یعنی آپ جانتے ہیں اس سے کیا بتانا چاہا؟ یعنی اس سے یہ بتانا چاہا کہ اگر ہم اپنے عالم کے پیروکار ہیں، فرما بردار ہیں، تو یہ کنڈیشن ہے. ہم اس وقت ان کے انڈر میں ہیں، یہ ہمارے کمانڈر ہیں، یہ جیسا حکم دیں گے ہم کر دیں گے. لیکن پوری دنیا کے کمانڈر ولایت فقیہ ہیں، ولی فقیہ ہیں، ولی امر مسلمین ہیں. اگر یہ اس کمانڈر کی بھی بات کہیں گے تو ہم مان لیں گے. اس کا مطلب اطاعت اسی کہتے ہیں. اب اسی اطاعت کو ذرا سا اور آگے جائیے. معصوم کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ معصوم ہمارے نفسوں اور مال کا حاکم ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر وہ کہہ دے اس مال کو یہاں دے دو ہم دے دیں گے، کہے گا یہ جان وہاں دے دو ہم دے دیں گے. اور اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا الستو اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ اب سمجھ میں آئے گا نفسوں پر حاکم ہونا کسے کہتے ہیں. اسی لیے کہ جب ایک حزب اللہ کی معرفت اتنی ہو سکتی ہے تو جو امام کی معرفت رکھنے والا ہوگا وہ اگر یہی کہہ دے مجھے 70 بار مارا جائے، 70 بار جلایا جائے، پھر بھی میں علی کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں کس چیز کو بتا رہی ہیں؟ یہ چیزیں اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ ہمیں اطاعت کتنی کرنی چاہیے. اور اسی چیز کو مولا نے کیا کہا؟ کہا اگر یہی تو غلط جہت میں چلا جا تو پھر علی کی تلواریں تیری ہی گردن پر جائیں گے، جیسے نصیری کے ہے نا. اب آج مولائیوں سے پوچھو کہ علی کے یعنی علی کی ولایت میں اتنا ہی غرق ہونا کہ نصیری نہ ہونا. نصیری ہوئے تو علی کی تلوار تمہاری گردن پر جائے گی. اب چاہے اپنے کو اخباری کہہ لو چاہے کچھ اور کہہ لینا. ایک سلوات تو پڑھیے. سمجھیے گا یہ تاریخ کے پیرائے سے نتیجہ دے رہا ہوں جس میں مولا نے نصیری کو مارا، جس نے کہا تھا آپ تو اور بھی یقین ہو گیا کہ آپ نے مارا جلایا آپ ہی خدا ہیں. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں میرے عزیزوں. یہ چیزیں اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو خدا کہہ دیں. اس لیے خدا ایک ہے، خدا اکیلا ہے، خدا واحد ہے، خدا لا شریک ہے، خدا صمد ہے، خدا سرمد ہے. سمجھیں؟ یعنی نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نہ سنگاتی، کچھ نہیں ہے. اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے جب ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو پھر کسی ایرے غیرے کے سامنے سر تسلیم کو نہیں جھکاتے ہیں اور نہ جھکانا چاہتے ہیں، نہ کسی چیز کو بتانا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے ہماری عبادت کا تعلق اللہ کی عبدیت سے ہے، اور عبد اور معبود کا تعلق اس کی بندگی